أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ کا اپنی امت کے لیے سوال کیا تھا. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت عامہ تمام لوگوں کے لیے عام ہونے کو بیان کیا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن رحمت خاصہ جو آخرت میں ہوگی اس کے لیے چند کنڈیشن بتلائی اور چند شرطیں بتائی کہ یہ شرطیں پائی جائے گی، جن میں پائی جائے گی ان کو میری رحمت خاصہ حاصل ہوگی. اور اس کے لیے فرمایا تقوی ہونا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرے اور ہماری تمام آیتوں کے اوپر ایمان رکھے. آج جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے ایک اور صفت کو بتلایا ہے. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضروری ہے، اور حضور کا اتباع موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی جو قوم تھی وہ کیسے اتباع کرے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو قوم ہوئی وہ کیسے اتباع کرے گی؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے رحمت خاصہ کے حاصل ہونے کی بڑی شرط یہ ہے کہ رسول نبی امی کا اتباع بھی کرنے والے ہو. تو اس آیت کریمہ میں ایک صفت اور بتلائی جہاں تقوی کی ضرورت ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت، آیات الہیہ پر ایمان رکھنے کی ضرورت، وہیں پر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی ضروری ہے. امام رازی نے اسی طرح کا ربط نقل کیا ہے. تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کی امت میں وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے اتباع کے لیے مستعد رہیں گے.
مقامات ثلاثہ کے اندر، اور وہ مقامات رسالت و نبوت ہے۔ یہ مقام رسالت اور مقام نبوت، اس میں تو سارے انبیاء علیہ السلام برابر ہیں، اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اور بھی رسول تشریف لائے، لیکن مقام امی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ خیر، اس آیت کریمہ کا ہم ترجمہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 یا 10 صفتیں کیسے بیان فرمائی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو رسول نبی امی کا اتباع کریں گے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتاتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ایک صفت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں پر جو پہلی شریعتوں میں بوجھ اور طوق لدے ہوئے تھے ان کو دور کرتے ہیں، ان کو ہٹاتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، پس جو لوگ اس نبی پر ایمان لے آئے اور ان کی حمایت کی اور ان کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کیا جو آپ کے اوپر اتارا گیا، آپ کے ساتھ بھیجا گیا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتلائی اور ان لوگوں کو بتایا جو اس اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے حقدار ہونا چاہتے ہیں کہ ان کو ایسے نبی کا اتباع کرنا پڑے گا۔ اس مقام کے اوپر پہلے رسول کا لفظ آیا، الذین یتبعون الرسول النبی، حالانکہ یہ بات بہت مشہور ہے کہ رسول کا مقام اونچا ہے نبی کے مقابلے میں، رسول کی ذمہ داری بڑی ہے نبی کے مقابلے میں، لیکن یہاں پہلے رسول کا لفظ لائے۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا، الذی ارسلہ اللہ تعالی لتبلیغ الاحکام، رسول وہ شخصیت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجا، بھیجنے والا اللہ، نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ اور نبی الذی انبأ الخلق عن اللہ تعالی، نبی وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کو خبریں دی، نبا بڑی خبر کو کہتے ہیں، اور وہی بڑی خبر ہوتی ہے۔ تو رسول کے اندر نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف،
اور نبی میں مخلوق کی طرف ہو رہی ہے، تب سوال یہ ہے کہ نیچے سے اوپر چڑھا جاتا ہے، یہاں تو پہلے ہی رسول کا لفظ لائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کا جو مقام ہے، شرافت ہے، منزلت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے پہنچانے کے لیے احکام کو۔ بعض حضرات نے کہا کہ رسول اور نبی کے جو ڈکشنری کے معنی ہے وہی مراد ہے، بھیجے ہوئے اور خبر دینے والے۔ خیر، تفسیر کشاف کے حوالے سے آلوسی نے لکھا ہے کہ رسول تو وہ ہوتے ہیں جن کی طرف کتاب بھیجی جاتی ہے، کتاب دی جاتی ہے، اور نبی جن کو معجزہ دیا جاتا ہے۔ یہ تفسیر کشاف علامہ جار اللہ زمخشری کا کہنا ہے۔ لیکن پھر ان پہ سوال کیا کہ بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کے پاس کتاب نہیں آئی ہے لیکن رسول تھے۔ خیر، وہ ایک لمبی بحث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے یہاں پہ، کیونکہ آگے والی جو صفت ہے الامی یہ واضح کر رہی ہے وہ لوگ اتباع کریں گے ایسے رسول اور ایسے نبی کی جو امی ہوں گے۔ لفظ امی کے کیا معنی ہوتے ہیں اس کے بارے میں علماء کرام نے بڑی تفصیلات لکھی۔ علامہ آلوسی نے لکھا کہ یہ لفظ ام کے معنی ماں، اس سے بنا ہے، یا امتن سے بنا ہے، یا ام القرا سے بنا، یا الام یعنی قصد۔ لفظ کے معنی لفظ کہاں سے نکلا ہے اس سے ہوتا ہے۔ اگر لفظ امی کو امت العرب سے مانتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی قوم میں سے تھے، اور عرب کی قوم کے اندر غالب یہ تھا کہ وہ حساب کتاب نہیں کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب، ہم تو ایک ایسی امت ہے جو امی ہے، نہ ہم لکھتے ہیں نہ ہم حساب کرتے ہیں، اس کی طرف نسبت ہے۔ بعضوں نے کہا کہ ام القرا کی طرف نسبت ہے، اور ام القرا مکۃ المکرمہ ہے، ساری بستیوں کی ماں۔ اور یہ بات حضرت باقر رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، کیونکہ مکہ والے ام القرا کے رہنے والے تھے۔ ام القرا کہلاتا ہے مکۃ المکرمہ، اس لیے اور اسی کی طرف نسبت کرتے امی کہا۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہ امن سے بنا ہے، ان کے معنی ماں، ان کے معنی ماں۔ امن کے اندر ایک جو ماں کا معنی نکلتا ہے اس میں ایک شکل تو تفسیر روح البیان میں لکھی کہ امی کا معنی ام الموجودات و اصل المکونات، جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں ان سب کی بنیاد تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اول ما خلق اللہ روحی، سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ میری روح تھی۔ اور ایک حدیث قدسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمائی جس کو روح البیان میں لکھا لولاک لما خلقت الکون، اے نبی جی اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔
اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے کہ ساری چیزوں کی بنیاد ہی آپ ہے، اس پورے عالم کے وجود کا سبب ہی آپ ہیں۔ جب تمام موجودات کے پہلے فرد یا اصل آپ ٹھہرے تو آپ کو امی کہا گیا، جیسے مکہ کو ام القریٰ کہا گیا، ساری بستیوں کی ماں، اس لیے کہ بستیوں کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی ہے۔ پوری دنیا کا وجود بعد میں ہوا، پہلے مکہ مکرمہ کی زمین بنی اور وہاں سے پھیلتی چلی گئی، جیسے کہ ام الکتاب لوح محفوظ کو کہتے ہیں، اس لیے کہ ساری کتابوں کی بنیاد وہاں سے ہے، ساری چیزیں وہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنے میں یا تو بمانا اصل، دماغ کو بھی کہتے ہیں، الدماغ۔ خیر، ایک معنی کے ماں کے ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے، ایسا آتا ہے کہ کچھ جانتا نہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں ان پڑھ کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امی کہا گیا، فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ امی میرے اور آپ کے لیے تو عیب ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی خوبی ہے اور کمال ہے۔ ہاں، دوسروں کے لیے یہ عیب سمجھا جائے گا، جیسے کہ تکبر ہے۔ تکبر دیکھیے، اس تکبر کو ہمارے اندر ہونا بہت بری بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ متکبر ہے اور اس کو حق ہے۔ میں اور آپ کس بنیاد پر تکبر کر سکتے ہیں؟ تکبر کی صفت میرے اور آپ کے لیے حرام، اپنے اندر تکبر پیدا کرنا یا سمجھنا یہ حرام ہے۔ اسی لیے تو تکبر کرنے والے کی مذمت آئی احادیث میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ العظمت ازاری والکبریاء ردائی، یہ میری چادر ہے، بڑائی میری ازار ہے۔ یہ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی ذاتی چیزیں ہیں، وہ کر سکتا ہے، اس کو تکبر کا اس کو حق ہے۔ ایسے ہی امی ہونا، ان پڑھ ہونا میرے لیے اور آپ کے لیے تو برائی کی بات ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی طرف امی کی نسبت کرنا یہ آپ کا کمال ہے، آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ تفسیر رازی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اہل تحقیق کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا امی ہونا اس معنی کر کے کہ آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، انسانوں میں کوئی آپ کا استاد نہیں، کوئی ٹیچر نہیں، آپ نے کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا، آپ کسی کے اسٹوڈنٹ نہیں بنے، یہ آپ کے لیے کمال اور آپ کا معجزہ ہے۔ کیسے معجزہ؟ امام رازی نے 3 طریقے سے اس معجزے کو واضح فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ تعالی کی کتاب کو ایک ترتیب کے ساتھ بار بار پڑھتے تھے ایک ترتیب کے ساتھ، اور پہلے جس طرح سے پڑھا انہی الفاظ سے دوسری دفعہ بھی انہی الفاظ سے انہی کلمات سے پڑھتے تھے، نہ کوئی اس میں چینجنگ ہوتی تھی، نہ کوئی فرق ہوتا تھا۔ عرب کے خطبہ جب خطبہ دیتے تھے مرتجلن یعنی برجستہ، اچانک کھڑے کر دیے، پھر اگر اس خطبے کو دوبارہ لوٹانے کو کہا جاتا تو یقیناً اس میں کچھ اضافہ ہو جاتا، کچھ کمی ہو جاتی تھی، تھوڑی کچھ یا کچھ زیادہ،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، لیکن اللہ کی کتاب کو جب بھی پڑھتے بغیر کسی کمی اور اضافے کے پڑھتے تھے۔ سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے، یہ معجزہ تھا آپ کا۔ دوسرا طریقہ امام رازی نے یہ لکھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا جانتے تو پھر آپ کے اوپر تہمت لگائی جاتی کہ یہ تو پڑھے لکھے ہیں، اگلے لوگوں کی کتابوں کا ریسرچ کر کے آتے اور ہم کو سنا دیتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قرآن اللہ کی طرف سے آیا جو کئی علوموں کے اوپر مشتمل ہی کیا، کئی علوموں کی بنیاد، آج دنیا ترقی کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے؟ ریسرچ کرتے، قرآن پہ حدیث پہ ریسرچ کرتے۔ تو قرآن صرف علوم کے اوپر مشتمل ہی نہیں بلکہ کئی علوم کا سرچشمہ ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ قرآن مجید کی بتائی ہوئی باتیں فاؤنڈیشن اور بنیاد ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضور جانتے لکھنا اور پڑھنا تو کوئی تہمت لگا سکتا تھا کہ یہ تو اگلوں کی کتابوں کا ریسرچ کر کے آ کے علوم حاصل کر کے ہمارے سامنے بیان کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی اسٹڈی کے، بغیر کسی ریسرچ کے ایسے علوم کے اوپر مشتمل کتاب پیش کی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو شک کرنے والے شک کرتے، باطل پرست لوگ شک کرتے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا یہ تو بہت آسان ہے، سیکھ لینا۔ ہاں، صحابہ کرام نے بعض زبانیں چند دنوں کے اندر سیکھ لی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے وفود بھیجے ہیں دنیا کے کونے کونے میں، تو اس وقت بعض علاقے میں جا کر چند دنوں میں صحابہ نے زبانیں سیکھ لی تھی۔ تو سیکھ لینا تو ایک آسان چیز ہے، اگر تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہو تو آدمی تھوڑی کوشش کے ذریعے لکھنا بھی سیکھ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ سیکھنا یہ دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سیکھے سمجھے علوم اولین و آخرین کو پیش کیا، تو آپ کی فہم کتنی زیادہ اونچی ہوگی۔ نہ سیکھنا، بھئی کوئی لڑکا نہ سیکھے تو ایسا کہتے کہ یار یہ تو سمجھ نہیں پاتا ہے، یہ بہت ہوشیار نہیں ہے، اس میں سمجھ کی کچھ کمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سیکھا تو نعوذ باللہ یہ تھوڑی تھا کہ سمجھ میں بہت بڑا نقصان تھا یا کمی تھی، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو پھر اتنے سارے علوم کی کتاب رکھ دی، یہ تو متضاد باتیں ہو گئی۔ ایسے علوم اور حقائق امت کے سامنے پیش کیے کہ جہاں کوئی کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، کوئی پہنچ نہیں سکتا وہاں تک، تو آپ اتنے بڑے عقل مند اور اتنے بڑے سمجھدار ہونے کے باوجود وہ چیز جو آسانی سے سیکھی جا سکتی ہے آپ نے نہیں سیکھی۔
یہی تو دو متضاد چیزیں کہ نہ سیکھنا اور اتنے سارے علوم بیان کر دینا، یہی تو معجزہ ہے۔ کسی کے پاس گئے نہیں پڑھنے کے لیے اور ایسی باتیں بیان کی۔ یتیم کے نا کردہ قرآن دروس، کتب خانہ چند ملت بشوس۔ ایسا یتیم کہ جس نے کہیں لکھنا پڑھا نہیں سیکھا، کتب خانے چند ملت بشوس، کئی مذہب کی کتابوں کو دھو ڈالا، کتب خانوں کو دھو ڈالا، کتب خانے چند ملت، کئی مذہب کی کتابیں آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی، دنیا کی ساری کتابیں فیل ہو گئی۔ یہ قرآن مجید جب آپ پر نازل ہوا، اب سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا؟ علماء دونوں طرف گئے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور نے لکھا تھا، جو آپ کا معجزہ ہے، بغیر پڑھے لکھے بھی خط لکھ دینا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ میں تقریباً سن ہجری 6 کے اندر جو صلح ہوئی ہے، عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور مکے والوں نے روکا تھا، اور پھر وہاں ایگریمنٹ ہوا۔ اس ایگریمنٹ کو لکھنے میں جو الفاظ آ رہے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ حضور نے خود لکھا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو حضور نے لکھوایا، لیکن نسبت اپنی طرف، آپ کی طرف کی گئی، آپ نے لکھوایا تھا، تو مجازن کہا ہے۔ خیر، بعض اہل بیت سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ لکھے ہوئے حروف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف دیکھتے تھے تو لکھے حروف خود بول دیتے تھے۔ کان صلی اللہ علیہ وسلم کان تنطق له الحروف المکتوبہ اذا نظر فیہا۔ یہ آلوسی نے لکھا ہے کہ جب آپ لکھی ہوئی بات کے اوپر نظر فرماتے تھے تو وہ حروف لکھے ہوئے خود بولتے تھے حضور کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے کوئی سند، علامہ آلوسی نے فرمایا کہ مجھے سند نہیں ملی، لیکن یہ بات ضرور کہیں گے کہ حضور اس سے بھی اوپر تھے، اس سے بھی اوپر تھے۔ ابو شیخ نے مجاہد کے طریق سے ایک روایت نقل کی کہ عون بن عبداللہ ابن عتبہ اپنے والد سے نقل کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، حضور نے پڑھا لکھا خود اپنی طرف سے۔ کہا یہ حدیث ہم نے شعبی سے کہی، انہوں نے کہا کہ صدق سمیت اصحابنا یقولون ذالک، کہا یہ بات صحیح ہے، ہمارے اصحاب اس بات کو نقل کرتے تھے۔ خیر، تو یہ امی کا لفظ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی بئی مانا تھے کہ کسی انسان کے وہ شاگرد نہیں تھے۔ یہ آپ کا کمال تھا۔ اب کوئی امتی یہ سوچے کہ حضور بھی امی تھے، میں بھی امی رہوں، تو بھئی وہ حضور کے لیے تو کمال تھا، ہمارے لیے یہ بہت بڑا عیب ہوگا۔ ہر مسلمان کو اتنا علم جاننا، حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے۔ طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، روزوں کے، زکوٰۃ کے، حج کے، یہ سب مسائل، عقائد، یہ سب جاننا ضروری ہے۔ ہاں، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت تیسرے نمبر کی ہے۔ پہلی صفت رسول، دوسری صفت نبی، اور تیسری صفت امی۔ چوتھی صفت الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کو لکھا ہوا وہ لوگ پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ آلوسی نے لکھا کہ یجدون اسمہ نہیں کہا کہ جن کا نام لکھا ہوا پاتے ہیں، جن کی صفت کو لکھا ہوا پاتے ہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو لکھا ہوا پاتے، جن کو لکھا ہوا پاتے، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا۔ صفت ہو تو آدمی سمجھنے میں گڑبڑ کر سکتا ہے، لیکن یہاں تو حضور خود لکھے ہوئے موجود ہیں ان کی کتاب کے اندر۔ اسی لیے آلوسی نے اس کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ وَأَنَّ شَانَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَاضِرَةٌ عِندَهُمْ لَا يَغِيبُ عَنْهُمْ أَصْلًا، حضور کی شان تو ان کے نزدیک سامنے ہے، حضور کے حالات سب سامنے ہیں ان کے، ان سے کبھی بھی غائب نہیں ہو سکتے۔ کہاں ہے فی التوراۃ والانجیل؟ ہاں، اگلے بنی اسرائیل اور پچھلے بنی اسرائیل سب نے تورات کو مانا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد انجیل کو مانا۔ ہاں، کیا لکھا ہوا موجود ہے؟ پہلی ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جو کرنے کو کہا گیا، یہ اہل کتاب کے پاس اپنے کتاب میں پاتے ہیں حضور کو لکھا ہوا، تو سوال یہ ہے کہ حضور تو اس زمانے میں تھے نہیں، تو پھر حضور کا کیسے وہ اتباع کریں گے؟ آلوسی نے اس آیت کو سمجھانے سے پہلے یہ بات لکھی کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کے بارے میں علماء نے یہ اختلاف کیا کہ حضور کی نبوت کے اعتقاد کر کے اتباع کیا، اعتقاد میں اتباع کیا کہ حضور کی صفت جو انہوں نے اپنی تورات میں پائی اس کو انہوں نے اسی کو مانا، یہ مراد ہے۔ اس لیے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے، پھر تو اتباع کیسے کر سکتے تھے؟ قرآن مجید تو بعد میں نازل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آخری نبی ہیں، اور مخلوق کی طرف بھیجے جانے سے پہلے تو اتباع کا سوال نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح انجیل کے اندر بھی حضور کے بارے میں لکھا ہوا موجود ہے، اور اس میں بھی محال ہے کہ اللہ تعالیٰ انجیل کو نازل کرنے سے پہلے کیسے وہ لوگ پائیں گے انجیل کے اندر بنی اسرائیل، اور دوسری بات ہے کہ اتباع کیسے کریں گے انجیل کے آ جانے کے بعد بھی، جب تک کہ حضور دنیا میں تشریف نہ لائیں۔ اس لیے دوسرے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بنی اسرائیل جو حضور کے زمانے میں تھے ان لوگوں کے لیے بتایا گیا کہ بعد میں آنے والے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب آئیں گے تو آخرت کی رحمت ان لوگوں کو ملے گی جو فلاں فلاں صفات کے ساتھ متصف ہوں گے، اور نبی امی جن کے بارے میں تورات و انجیل کے اندر لکھا ہوا موجود ہے ان کا اتباع کریں گے۔ اور یہ دوسری بات زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ بعثت سے پہلے اتباع یہ ناممکن ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ اشارہ کر دیا، واضح کر دیا کہ یہ اس رحمت کے ذریعے بنی اسرائیل میں سے وہ کامیاب ہو سکتا ہے جو تقوی اختیار کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ کی تمام آیتوں پہ دلائل پر ایمان رکھے، اور پھر ایسے نبی امی کا اتباع کرے جن کے بارے میں اپنی کتاب میں موجود پاتے ہیں۔ یہ ہے کیا تھا ان کی کتابوں کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہونا، یہ صفت کیوں نقل کی؟ اس لیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ان کی کتاب میں نہ ہوتے تو یہود و نصارہ کے لیے بہت ہی زیادہ
نفرت ہوتی، یہود و نصارہ کو حضور سے نفرت ہوتی، لکھا ہوا موجود تھا، اس کے باوجود اتنی ستانے کی کوشش کی، اور نہیں مانا جنہوں نے نہیں مانا۔ جھوٹ اور بہتان کے اوپر لگا رہنا، اڑا رہنا، یہ بہت زیادہ نفرت دلانے والی چیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان کی صفات تو تمہاری کتاب میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، تو یہ تو نبوت، آپ کی نبوت کے صحیح ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہو گئی کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ گویا کہ ان لوگوں نے اپنی کتاب کے اندر حضور کو دیکھ لیا تھا کہ آپ کیسے ہوں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ان باتوں کو لکھا ہے روایات کی شکل میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت موجود ہے، اور ابو صخر عقیلی کے حوالے سے مسند احمد کے اندر ہے کہ ایک آدمی جو دیہات کے رہنے والے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دودھ بیچنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ جب اپنی تجارت سے فارغ ہو جاتا، دودھ بیچ باچ کر فارغ ہو جاتا، تو کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ میں اس آدمی سے ملوں گا۔ ایک مرتبہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ دودھ کو بیچنے کے بعد جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے نبی کی، میں ان سے ملوں گا اور ان سے سنوں گا کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ بیچنے والا کہتا ہے کہ میں گیا تو آپ کو میں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بیچ میں دیکھا، وہ تینوں چل رہے تھے، میں ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا، یہاں تک کہ یہ تینوں حضرات یہود کے ایک آدمی کے پاس پہنچے جو تورات کو کھول کے پڑھ رہا تھا، اور اس کے ذریعے اپنے آپ کی تعزیت کر رہا تھا۔ اس کا بیٹا گزر گیا تھا، وہ بڑا خوبصورت اور بہت اچھا لڑکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تورات پڑھنے والے سے پوچھا کہ میں تجھے اس اللہ کا واسطہ دے کر، اس کی قسم دے کے کہتا ہوں جس نے تورات اتاری ہے، کیا تو اپنی کتاب کے اندر میری صفت اور میرے نکلنے کو پاتا ہے؟ اس نے سر سے نا کا اشارہ کیا، فقال برأسی ہاکذا، ای لا، اس نے نا کا اشارہ کیا۔ وہیں پہ اس کا بیٹا تھا، اس کے بیٹے نے کہا ای والذی انزل التوراۃ، ہاں اس ذات کی قسم جس نے تورات کو اتارا، ہم اپنی کتاب میں آپ کی صفت کو، آپ کے نکلنے کو پاتے ہیں۔ وَإِنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بظاہر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا اقیم الیہودی عن اخیکم، تمہارے اس بھائی سے اس یہودی کو اٹھاؤ۔ پھر اس کے کفن کی اور اس پر نماز کی ذمہ داری لی، آپ نے کفن دلایا اور نماز پڑھائی۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جید قوی بھی ہے، اور اس کے حاشیے کے اندر بہت ہی کئی کتابوں سے اس حدیث کو مدلل کیا ہے کہ کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جیسے کہ حیثمی کی کتاب میں ہے، اور مسلم نے
اپنی کتاب الکنا والاسماء کے اندر، اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تعجیل المنفع کے اندر لکھا ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے کہ جس کو علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر نقل کیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تورات میں یہ تھی کہ ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو یہ نبی رسول بنا کر، گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر، وحرزا للامیین، اور امی لوگوں کے لیے حرز بنایا ہے، آپ کی امت کے لیے حرز اور امان بنایا ہے۔ انت عبدی و رسولی، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کو متوکل کہا ہے، نام رکھا متوکل۔ لیس بفض ولا غلیظ، نہ آپ تند خو ہے نہ آپ سخت ہے، ولا سخاب فی الاسواق، نہ آپ بازار میں شور و شغب کرنے والے ہیں، ولا یجزی بالسیئہ، آپ برائی سے بدلہ نہیں دیتے، ولکن یعفو ویصفح، لیکن آپ عفو درگزر کرتے ہیں۔ ولن یقیض اللہ تعالی حتی یقیم بہ الملۃ العوجہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائیں گے نہیں یہاں تک کہ تیری ملت کو سیدھا کر دے، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کو کہنے لگے۔ وَيَفْتَحَ أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور اندھی آنکھوں کو کھول دیں، بہرے کانوں کو کھول دیں اور بند دلوں کو کھول دیں۔ یہ ایک روایت ہے۔ اور دوسری ایک روایت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نقل کی گئی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے سہل مولا خیثمہ سے نقل کیا، فرماتے کہ میں نے انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت پڑھی، انہ لا قصیر ولا طویل، نہ تو آپ پستہ قد ہوں گے اور نہ تو لمبے ہوں گے۔ ابیض ذو ضفیرتین بین کتفیہ خاتم لا يقبل الصدقہ ويركب الحمار والبعیر ويحلب الشاة ويلبس قمیصا مرقوعا ومن فعل ذلك فقد بری من الكبر وهو يفعل ذلك وهو من ذریۃ اسماعیل اسمه احمد۔ آپ کی صفت یہ کہ نہ تو آپ بہت پستہ قد نہ بہت لمبی، آپ سفید ہوں گے، دو ضفیرہ والے، چوٹی والے، آپ کے دو کندھوں کے درمیان مہر ہوگی، آپ صدقہ قبول نہیں کریں گے، آپ دراز گوش یعنی گدھے کے اوپر آپ سواری کریں گے، اونٹ پر سواری کریں گے، بکری کو دوہیں گے اور قمیص پہنیں گے پیون لگایا ہوا۔ جو بھی اس کو کرے گا وہ تکبر سے بری ہوگا اور آپ وہ کریں گے۔ وہ من ذریۃ اسماعیل، وہ اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ ساری باتیں تو انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور بھی دیکھ بہت تفصیلات ہے، اگر ان تفصیلات میں جائیں تو واقعتاً بہت ہی زیادہ وقت درکار ہو۔ اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کہ تورات اور انجیل کے اندر آپ کو پائیں گے، آپ کا نام پائیں گے۔ ایک اور روایت وہب ابن منبہ کی نقل کرتا ہوں، بیہقی نے دلائل کے اندر نقل کیا۔ وہب ابن منبہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں وحی بھیجی کہ داؤد، انہو سیاتی من بعدک نبی، آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے، اسمہ احمد و محمد، جن کا نام احمد اور محمد ہوگا، لا اغضب علیہ ابدا، میں کبھی ان پہ غصے نہیں ہوں گا، ولا یعصینی ابدا، وہ میری کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، وقد غفرت له قبل ان یعصینی ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، میں نے تو ان کو معاف کر دیا میری نافرمانی سے پہلے، اگلے گناہ پچھلے گناہ، وامتہ مرحومۃ، اور ان کی امت مرحومہ ہوگی، آتیتہم من النوافل مثل ما آتیت الانبیاء، میں نے اس امت کو نوافل دی اس طرح کی جیسے نبیوں کو دی تھی، وافترضت علیہم الفرائض التي افترضت علی الانبیاء والرسل، میں نے ان کے اوپر ایسے فرائض مقرر کیے
جو انبیاء اور رسول کے اوپر مقرر کیے تھے، حتی یاتونی یوم القیامہ، یہاں تک کہ وہ میرے پاس آئیں گے قیامت کے دن، ونورہم مثل نور الانبیاء، اور ان کا نور، ان کی روشنی نبیوں کی روشنی کی طرح ہوگی، وذالک انی افترضت علیہم ان یتطہروا الی کل صلاۃ کما افترضت علی الانبیاء قبلہم، وہ اس وجہ سے کہ میں نے ان کے اوپر پاکی کو لازم کیا ہر نماز کے لیے باوضو پڑھنا، جیسے کہ دوسرے ان سے پہلے نبیوں کے اوپر پاکی کو ضروری قرار دیا تھا، فرض کیا تھا۔ میں نے غسل جنابت کا ان کو حکم دیا جیسے اگلے نبیوں کو حکم دیا تھا۔ میں نے ان کو حج کا حکم دیا جیسے کہ اگلے نبیوں کو حج کا حکم دیا، اور ان کو جہاد کا میں نے حکم دیا جیسے اگلے رسولوں کو دیا۔ یا داؤد انی فضلت محمدا و امتہ علی الامم کلہم، اے داؤد میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو ساری امتوں پر فضیلت دی۔ آتیتہم ست خصال لم اعطیہا غیرہم من الامم، میں نے ان لوگوں کو 6 باتیں ایسی دی ہے جو میں نے کسی اور کو اس سے پہلے نہیں دی، اگلی امت میں سے کسی کو نہیں دی۔ ایک تو یہ کہ میں نے خطا اور نسیان کو ان کا مواخذہ نہیں، اگر کوئی کام بھول سے ہو جاوے، غلطی سے ہو جاوے یا بھول کر ہو جاوے تو میں ان کا مواخذہ نہیں کروں گا، اور جان بوجھ کر اگر کوئی گناہ نہیں ہوا ہے بھول سے، اگر وہ مجھ سے استغفار کریں گے میں معاف کر دوں گا، اور جو کچھ اپنے آخرت کے لیے دل کی خوشی سے کریں گے میں ان کو جلدی اس سے کئی گنا کر کے دوں گا، اور لہم عندی اضعاف مضاعف، ان کے لیے کئی گنا میرے پاس اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ ان کو مصیبت جب میں ان کو دوں گا وہ صبر کریں گے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے۔ اسی طرح سے صلاۃ، رحمت اور ہدایت ہوگی، جنات النعیم کی طرف ان کو بھیجا جائے گا۔ اگر وہ مجھ سے دعا کریں گے میں ان کی دعا کروں گا۔ فَإِمَّا أَن يَرَوْهُ عَاجِلًا، یا تو ان کو فوراً میں دے دوں گا وہ چیز، یا ان کو کوئی تکلیف کو دور کر دوں گا، یا آخرت میں ذخیرہ کروں گا۔ یا داؤد من لقینی من امتی محمد، اے داؤد امت محمد میں سے جو مجھ سے ملے گا اس حال میں کہ گواہی دیتا ہو لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، صادقا بیا، سچے دل سے، فہو معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ، وہ میری جنت میں ہوگا، میری اعزاز کے، میری کرامت میں ہوگا۔ اور جو آدمی مجھ سے ملے گا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور وہ باتیں جو وہ لے کر آئے اس کو جھٹلایا، میری کتاب کا مذاق اڑایا، تو میں اس کی قبر سے بہت زیادہ عذاب برساؤں گا۔ فرشتے اس کے چہرے پہ اور پیچھے ماریں گے اس کی قبر کے اندر، پھر اس کو جہنم کے نچلے طبقے میں ڈال دیں گے۔ یہ ساری روایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بتلا رہی ہے، اس امت کے مقام کو بھی واضح کر رہی ہے، اور امت کا مقام نبی کے مقام کی وجہ سے ہے۔ آج ہم نبی کے نام لیوا اور ہمارا حال کیسا ہے ہم سوچیں، ہم کس نبی کی امت ہے۔ بڑے افسوس اور شرمناک بات ہے کہ مدینہ المنورہ کے بارے میں یہ خبر آئی کہ وہاں پہ سینما گھر کا پلان بن رہا ہے، اللہ ان کو ذلیل کرے اور ان کی اسکیموں میں ناکام فرمائے، حرمین شریفین کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور امت کے اور حرمین شریفین کے ایسے متولی اور نگران نصیب فرمائے کہ جو ان تمام قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ ہو، اور اللہ ان کی مدد فرمائے، جو بھی اس طرح کی برائیوں کو روکنے والے ہو، امت کے لیے اللہ تعالی خیر کے فیصلے فرمائے۔ آج امت کو دعا کرنی چاہیے کہ جو کچھ بھی فیصلے لیے جا رہے ہیں خلاف شرع اور وہ بھی ایک ملحدانہ، اللہ تعالی ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب